جو کرتے توکل ہے تجھ پہ خدایا، تیرے داہنے ہاتھ نے ان کو بچایا، سبھی دشمنوں سے بچاتا رہے گا، وہ شفقت جب تو دکھاتا رہے گا۔ یسو کے زندہ چلالی اور بہت ہی بابرکت نام میں میں پاسٹر مریم بہادر آپ سب کے لیے برکت و سلامتی کی دعا کرتی ہوں۔ آج کے اس دن میں جب ہم سب جانتے ہیں کل کے سانحے کے بارے میں جو ہمارے ملک کے شہر فیصل آباد میں جڑانوالہ کے علاقے میں بصیر ہوا ہے۔ عزیزو، ہم اس بڑے المناک واقعے کو، نہایت ہی تکلیف دہ واقعے کو جو ہمارے ملک میں ہمارے لوگوں کے ساتھ پیش آیا ہے، بڑے ہی افسوس کے ساتھ آج ان لوگوں کے لیے جنہوں نے یہ کیا ہے، ہم احتجاج کرتے ہیں ایز اے مسیحی قوم ہوتے ہوئے سب ایک ساتھ 16 اگست soon after 2 days جب ہماری پوری قوم نے، پوری مسیحی قوم نے یوم آزادی کو اپنے چرچز میں، اپنے گھروں میں بڑی خوشی کے ساتھ سیلیبریٹ کیا اور اپنے ملک کی سلامتی چاہیے، دعائیں کی گئی، جگہ جگہ سیلیبریشنز ہوئی، تمام چرچز نہ صرف ملک پاکستان میں بلکہ آؤٹ آف کنٹری میں، اوورسیز جتنے بھی پاکستانی انڈسٹری ممالک میں، سب نے اپنے ملک کی سلامتی کے لیے دعائیں کی، برکت چاہی۔ اور صرف اس کے 2 دن کے بعد اتنا بڑا سانحہ پیش آیا کہ اس بات کو، اس واقعے کو جو ہم دیکھ رہے ہیں، جب ہم اس منظر کو اپنے سامنے لاتے ہیں، آپ ایسے انسان ہوتے ہوئے جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان کی تکلیف کو محسوس کر سکتے ہیں، اور یہ واقعہ ہوا کیسے اور کیوں اتنا بڑا حادثہ بن گیا۔ ہم سب چاہتے ہیں صرف اور صرف ایک شخص کی ویڈیو ریکارڈنگ پر، اس کلپ پر جو اس نے بنایا اور جس کو پروموٹ کیا گیا، اور اس ایک شخص کی گفتگو کے وسیلہ سے، اس کے باعث اس نے اتنے بڑے اجتماع کو جمع کیا، انتشار قائم کیا اور سارے لوگوں کو اکٹھا کر دیا، ہماری مسیحی قوم کو، مسیحوں کو دربدر کر دیا جڑانوالہ کے علاقے۔ کیوں؟ یہ اس قانون کی بدولت جو ایک بہانے کے طور پر پاکستان کے لوگوں کو ملا ہوا ہے۔ ہم نہیں جانتے اس کے پیچھے کیا راز تھا، لیکن ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ جو بیان کیا گیا ایسا نہیں ہے، ہمارے لوگ ایسا نہیں کرتے۔ آج ہم سب یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ یہ زیادتی جو ہم پر ہوتی ہے کب تک ہوتی رہے گی۔ 40 گھروں کو وہاں سے بے گھر کر دیا گیا ہے، رہائش پذیر لوگوں کو 40 گھروں میں سے نکال دیا گیا صرف ان کی سلامتی کی خاطر۔ ہم اس بات کے لیے خدا کا شکر گزار ہیں کہ وہاں کی پولیس نے ایک اچھا انتظام کیا، لوگوں کی جانوں کو بچایا،
خداوند کی شکر گزاری کریں. لیکن افسوس ان عناصر جو ایک آواز کو سن کر جو مساجد میں بیان کی گئی اپنے گھروں سے باہر نکل کر آئے اور سب نے بغیر پروف کیے، بغیر یقین کیے چرچز پر وار کیا، چرچز کو آگ سے جلا دیا، خدا کے گھروں کی بے حرمتی کی گئی. 21 چرچ جڑانوالہ کے علاقے کے چرچز کو جلا دیا گیا. آپ یہ سوچیں، اس قدر تکلیف دہ بات ہے. اور ان لوگوں کو ذرا سوچے جو اپنے گھروں کو چھوڑ کر در بدر ہو گئے، دوسرے علاقوں میں بھیج دیا گیا اپنی جان بچانے کے لیے. کیا یہ ہے ہمارا پاکستان جہاں پر ہم کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں؟ کیا یہ ہے ہمارا ملک؟ کیا یہ ہے ہماری حکومت؟ کیا یہ ہے ہمارا قانون؟ یہ ہے ہمارے رائٹس؟ یہ ہے ہماری آزادی جسے ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، جو صرف اور صرف چھوٹی سی بنیاد پر جیسے مرضی کر دیے، جو چاہے وہ سزا دے دے. عزیزو، آج ہم سب مسیحی قوم جو پاکستانی ہے، جو مسیح کے نام سے کہلاتی ہے، یہ پرزور احتجاج کرتے ہیں اور گورنمنٹس کے افسران سے، اسٹیک ہولڈر سے اور اسی طرح کابینہ سے ریکویسٹ کرتے، درخواست کرتے ہیں کہ 952 کا یہ جو قانون بنایا گیا ہے، جو اس کو ختم کیا جائے، اس میں تبدیلی لائی جائے، تاکہ ہمارے بے قصور مسیحی لوگ، بہن بھائی بے سبب نہ مارے جائیں اور نہ ہی ان پر ظلم و زیادتی ہو اور نہ ہی خدا کے گھر برباد ہوں. آپ سب جانتے ہیں کہ مسیحی قوم ہمیشہ پرامن طور پر احتجاج کرتی ہے. آج تک ہسٹری میں کہیں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ ہم نے اپنے ملک کے لیے نقصان کیا ہو جب ہم نے اپنے حقوق کو مانگا ہے. کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہوا ابتدائی سے جب پاکستان بنا. جبکہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان بناتے وقت بھی ہمارے مسیحی لوگوں نے جو اس وقت اس میں شریک تھے اپنی جانوں کی قربانیاں دیں، ان کے گھر بھی برباد کیے گئے تاکہ ہم اس ملک کے وارث ٹھہرائے جائیں اور ہمیں بھی پورے حقوق دیے جائیں. لیکن ایسا نہ ہوا اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جب کوئی غیر قوم احتجاج کرتی ہے تو ملک کو نقصان پہنچا توڑ توڑ کر. اگر ہم نہیں کرتے ایسا تو کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے یہ تعلیم ہی ہمیں نہیں دی. تمام قومیں جانتی ہیں کہ مسیح یسوع کا پیغام سلامتی کا پیغام، امن کا پیغام، محبت کا پیغام، اور یہ بائبل مقدس جو ہمیں دی گئی ہے، اس میں صرف اور صرف ایک ہی بات ابتدا سے اینڈ تک، پہلی کتاب سے آخر تک اگر ہم دیکھیں تو وہ صرف ایک ہی پیغام ہے، اور وہ ہے محبت اور سلامتی کا پیغام. اور خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ ہماری قوم، ہمارے لوگ اسی بنیاد پر زندگی گزار رہے ہیں ملک پاکستان. اور خداوند نے ہمیں اتنا حوصلہ دیا ہے کہ ہم ان ساری مشکلات کو برداشت کرتے، تکلیف میں ہوتے ہوئے بھی اپنے ملک کے لیے سلامتی چاہتے، ان لوگوں کے لیے بھلا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارے خدا یسوع مسیح نے یہ سیکھا ہے. مگر آج ہم سب آپ سب سے درخواست کرتے ہیں، گورنمنٹ سے، اپنے قانون سے، جو قانون دان ہیں ان سے، خدا را ہماری قوم پر رحم کرے، ہمارے لوگوں پر، مسیحی لوگوں پر رحم کرے.
بہت ہو چکا ہے، اب اسے سٹاپ کیا جائے. It should be stopped. It should not be continued like this. ہم سب جانتے ہیں کہ اگر کہیں پر کسی بھی جگہ پر کسی بھی وجہ سے آپس میں پرابلم ہو جاتی ہے، ناراضگی ہو جاتی ہے ایک قوم کی غیر قوم کے شخص کے ساتھ، تو اس کا بدلہ لینے کے لیے اس قانون کو استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کا رزلٹ آپ سب کے سامنے آتا ہے، ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں کے حساب سے لوگوں کو نقصان. عزیزو، آج ہم سب کو مسیحیوں کو میں سمجھتی ہوں دوبارہ اس بات کے لیے اسٹینڈ لینا چاہیے، اکٹھے ہونا چاہیے، دعاؤں کے ساتھ ہمیں اس بات کا پرزور احتجاج کرنا چاہیے، اس قانون کو بدلا جائے. تاکہ ہماری آنے والی نسلیں اس سے رہائی پا سکیں. میں اپنے تمام ان بہن بھائیوں کو جو اس ویڈیو کو سن رہے ہیں اور جو سنیں گے کہنا چاہوں گی کہ بے شک ہم مسیحی ہیں اور ہمیں مسیحی کی پیروی کرنی ہے، اسی تعلیم کو ہمیں اپنے اندر رکھنا ہے، کیونکہ ہم ایک خاص قوم ہے، خاص امت جس کا پیغام محبت ہے. احتجاج ضرور کرنا ہے، دعائیں بھی ضرور کرنی، مگر اچھے طریقے سے ہی، تاکہ یہ لوگ جانیں کہ مسیحی قوم میں اور دوسری قوموں میں کیا فرق. ہمارے سب کے دل خون کے آنسو بہاؤ، ہم نہایت افسردہ ہیں، نہایت پریشان ہیں اپنے ملک کے لیے جہاں پر ہم رہتے ہیں، جس کی ہم سلامتی چاہتے ہیں. اس بات پر بھی ہم یقین رکھتے ہیں کہ خدا ان کے سارے وعدے ہم اور آمین کے ساتھ ہیں. خدا ان کا وعدہ ہے اور وہ وعدہ پورا کرتا ہے. اس کا وعدہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں آج سے ابد تک، ہر حالت میں. عزیزو، ہم سب کا ایمان ہے ایز ایماندار بلیور ہوتے ہوئے کہ اس نے ہمیں نہیں چھوڑا، وہ ضرور ہمیں رہائی دے گا. کیوں؟ کیونکہ زبور نویس کہتا ہے کسی کو رتھوں کا، کسی کو گھوڑوں کا بھروسہ ہے، مگر ہمارا بھروسہ صرف اور صرف زندہ اور وہ خدا جس کی نگاہیں مجھ پر اور آپ پر لگی ہوئی ہیں، وہ یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے. اور کلام خدا میں رومنس کی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ خدا ان کے لیے جن سے وہ پیار کرتا ہے برائی میں سے بھلائی نکال. بے شک یہ بہت برا ہوا ہے ہم سب کے لیے، ہمارے لوگوں کے لیے، ہماری قوم کے لیے. ہمارا زندہ خدا یقین کرے کہ وہ بھلائی نکالے گا اور اپنے لوگوں کو سرفراز کرے گا. ان کے سامنے ہی وہ سرخرو کرے گا، ہمارے لیے بھلا ہوگا، اچھا ہوگا. It will bring up good things from all the bad things which we have seen. It doesn't look nice, but we believe that God is true God, and definitely He will do good thing. He will take out from this bad incidents good things for us, because He is a good. His goodness remains upon His people forever and ever. He is true in His promises. آپ سب نے اس بات پر ایمان رکھنا ہے کہ اس برائی میں سے بھی ہمارا خدا ہمارے لیے بھلا نکالے گا، اور یقیناً ایسا ہوگا. عزیزو، کلام خدا میں ہم بہت ہی مشہور ایک آیت کو دیکھتے ہیں اور بہت دفعہ دیکھتے ہیں، اور ہمیں بہت اچھا لگتا ہے اپنے ملک کے لیے جب بھی ہم
خداوند کے حضور میں جھکتے ہیں، اپنے چرچز میں اعلانات کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کو دعاؤں کی ضرورت ہے، ہمارے ملک میں یہ ہو رہا ہے۔ عزیزو، ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کی اس وقت کیا حالت ہے اور وہ کس سٹیج پر کھڑا ہے، اور ہمارے ملک کو کتنی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ ساری قوم کو ایک ہو کر دعائیں کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا ملک حقیقت میں رہائی پائے تمام بندروں سے۔ ابھی تھوڑا بہتر ہونے ہی لگا تھا کہ ایک دم سے یہ اتنا بڑا حادثہ ہوا جو کہ ناقابل برداشت ہے، مگر پھر بھی ہم سب مسیحی یہی تعلیم دیں گے اور یہی کریں گے کہ ہمارے یسوع مسیح نے کہا ہے۔ فریم ریفرنس خدا ان کے زندہ کلام میں سے دوسرا تواریخ 7 باب اس کی 14ویں آیت میں آپ سب کے سامنے پڑھنا چاہوں گی اور آپ کو دوبارہ ریمائنڈ کروانا چاہوں گی۔ بے شک ہم نہایت رنجیدہ ہیں، ہمارا دل رو رہا ہے، ہماری آنکھوں سے آنسو خشک نہیں ہو رہے بلکہ خون کے آنسو رو رہے ہیں، مگر پھر بھی ہم اپنے ملک کے لیے دعا چاہیں گے۔ ایسے جو کلام خدا میں لکھا ہے 2 Chronicle chapter 7 verse 14، تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھرے تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کر دوں گا۔ عزیزو، خدا کا کلام فرماتا ہے تب اگر میرے لوگ، ہم سب جانتے ہیں، ہر قوم ہر بشر جانتا ہے کہ ہم سب انسان اسی کے لوگ ہیں، اسی نے ہمیں پیدا کیا، ہر انسان کو پیدا کرنے والا ہے ہی وہ، اسی کی ہاتھ کی کارگری ہے۔ مگر میرے لوگ وہ ہیں جو اس کے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا کر اس کے کہلائے ہیں اور اس کے پاک خون سے دھلے، اور وہ ہم سب مسیحی لوگ ہیں۔ آج ایک بار پھر اس بڑے سانحے پر ہم سب نے ایک ہونا ہے اور دعا کرنی ہے اور اس کے طالب ہونا ہے، تاکہ وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں اپنی راہوں سے مڑے اور ہمارے ملک میں امن آئے اور سلامتی کا شہزادہ ہمارے ملک میں راج کرے۔ میں اور آپ اس ملک میں صرف اس لیے تاکہ وہ راج کرے، اور ہم دعائیں۔ بدلہ لینا بہت آسان ہے، مگر ہم یہ کام اس خدا یسوع مسیح پر چھوڑتے ہیں جو ان کائنات کا خالق ہے۔ وہ بدلہ دے گا۔ He is judge. He will judge because he is justice. He is justice کا ہم اس کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے اپنے ملک کی سلامتی چاہتے دعا کرتے، اور اسی کے ساتھ میں تمام اعلی افسران سے، اعلی عہدیداران سے ریکویسٹ کروں گی کہ جو نقصان ہمارے لوگوں کا ہوا ہے ملک پاکستان کے شہر جڑانوالہ میں، اس کو پورا کیا جائے، اور تمام چرچز جو چلا دیے گئے ہیں ان کو ری بلڈ کیا جائے، دوبارہ خوبصورت طریقے سے ان کو بنایا جائے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ایک چرچ کو بنانا ہمارے لوگوں کے لیے یا کسی کے لیے بھی بہت مشکل، بھی 21 چرچز کو جلایا گیا، کس چرچوں کی تعمیر کا کام کیا جائے، اور اسی کے ساتھ ان 40 گھروں کی بھی جو بے گھر میں ہیں ان کی خوراک کا، کھانے پینے کا انتظام، جو اپنے گھروں کو چھوڑ کر دوسری جگہوں پر۔ یہ ہماری درخواست ہے، اور میں ان کو گزارش کرتی ہوں تمام مسیحی خادموں کی، لیڈرز کی، پالیٹیشنز کی، جو اس سانحے میں اس جگہ پر پہنچے ہیں اور وہ وہاں پر ان کی مدد کر رہے ہیں، اور ایز اے خاندان، ایز اے مسیحی خاندان ایک ہو کر
ملک کے تمام شہروں میں پرامن پروٹیسٹ کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، اور یہ ہمارا حق ہے، مگر پرامن طریقے سے۔ آپ سب جانتے ہیں، تمام پاکستانی قوم جانتی ہے کہ مسیحی لوگ پرامن آج تک کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچے۔ ہماری درخواست ہے آپ سب سے، قانون دانوں سے، حکمرانوں سے، گورنمنٹ سے، اس قانون کو تبدیل کیا جائے اور ہمارے حقوق کا خیال رکھا جائے، اور جو نقصان ابھی فیصل آباد کے شہر جڑانوالہ میں ہوا ہے اس کو پورا کیا جائے۔ یقیناً آپ بھی ایک انسان ہوتے ہوئے سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا نقصان ہوا ہے، اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ آپ ضرور ہماری اس ریکویسٹ کو سنیں گے اور پورا کریں گے۔ ہم سب مل کر ایک بار پھر اپنے ملک کے لیے دعا کریں۔ آئیے دعا کریں۔ ہاللویا، اپنے سروں کو جھکائیں، اپنے لوگوں کو جو اس وقت تکلیف کی حالت میں، غم کی حالت، خدا اس کے سارے وعدوں کو یاد کریں اور اپنے ہاتھوں کو بلند کریں جہاں کہیں بھی آپ ہیں۔ میرے ساتھ اگر اس وقت آن لائن جتنے لوگ ہیں، میں ریکویسٹ کروں گی کہ اپنے ہاتھوں کو خداوند زندہ خدا کی طرف بڑھا لیجیے، کیونکہ وہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے، زندہ لوگوں کے اندر رہتا ہے، وہ ہمارے درمیان آ چکا ہے پاک روح کی صورت میں، اور وہ اومنی پوٹینٹ، اومنی پریزنٹ خدا ہے، ہر وقت اور ہر جگہ یکساں طور پر موجود ہے۔ اسی علاقے کو ہم خداوند کی حضوری میں اپنے سامنے لائیں گے۔ جہاں کہیں بھی آپ ہیں، میں درخواست کروں گی کہ آپ اس دعا میں شریک ہوں، جہاں کہیں بھی ہے آپ اس دعا میں شریک ہوں میرے ساتھ۔ تمام لوگ، بیٹے بیٹیاں جو یہاں پر ہیں اس وقت ہیں، جو بعد میں دیکھیں گے، وہ اس دعا میں میرے ساتھ شریک، کیونکہ خدا یسوع مسیح نے ہمیں سکھایا ہے کہ جہاں کہیں بھی میرے نام سے 2 یا 3 متفق ہوں گے، میں آسمان سے سن کر ان کی دعاؤں کا جواب دوں گا۔ ہاللویا، ہاللویا، آئے ہم متفق ہو جائیں، آئے ہم ایک ہو جائیں۔ ہاللویا، ہاللویا، کیونکہ راست باز کی دعا سے بہت کچھ ہو سکتا ہے، اور ہم خدا کا شکر گزار ہیں ہم سب کہ اس نے ہمیں راست باز بیٹے اور بیٹیاں بنایا، جو آج پورے پاکستان میں ایک ہو کر مسیح کا بدن ہوتے ہوئے، اس کی دلہن ہوتے ہوئے اس بڑے احتجاج کو پرامن طور پر اپنے ملک کے سامنے لا رہے ہیں۔ آئے ہم ان سب کے لیے بھی برکت چاہیں، اور میں درخواست کروں گی کہ آپ سب دعا روزے میں ٹھہریں، اپنے گھروں میں، اپنے چرچز میں، تاکہ ہمارے ملک کے لوگ، مسیحی لوگ، مسیحی قوم اس لعنت سے آزاد ہو، اس قانون سے آزاد ہو، اور یہ قانون تبدیل کیا جائے یسوع کے نام سے۔ ہاللویا، ہاللویا، خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تیری تعریف کہ تو یہاں موجود، تو یہاں موجود ہے خداوند۔ ہم آپ کے شکر گزار، آپ ہمارے درمیان، اور آپ ہماری دعا کو سن رہے ہیں، آپ نے ساری باتوں کو سنا ہے خداوند۔ جتنے بھی لوگ یہاں پر اس وقت ہمارے درمیان ہیں، جب بعد میں ہوں گے اس ویڈیو کو سن رہے ہیں، خداوند ہم سب کے لیے تیری برکت کو مانگتے ہیں، اور خاص طور پر دعا کرتے ہیں ہم سب مل کر، اے باپ، ہاللویا، اس قانون کے لیے جو تیرے لوگوں کے خلاف بنایا گیا ہے ملک پاکستان میں، خداوند یسوع کے نام سے ہم اسے رد کرتے ہیں، رد کرتے ہیں، رد کرتے ہیں۔ یہ قانون یسوع کے نام سے تبدیل ہو جائے، تاکہ تیرے لوگوں کے لیے بھلائی کا موسم، اور ان لوگوں کو یاد کرتے جو تیرے نام سے ستائے گئے، 40 خاندان جو خداوند در بدر کیے گئے ہیں۔ اے باپ، اس علاقے میں ہم تیری حضوری کو مانگتے ہیں، تیرا روبر دبدبا مانگتے ہیں، تیرا کنٹرول مانگتے ہیں، تیری سلامتی کو مانگتے ہیں، امن کو مانگتے ہیں۔ تو امن اور سلامتی کا شہزادہ ہے، تو وہاں پر خود موجود ہو یسوع کے نام سے خداوند۔ تو خود کنٹرول کر، اپنے لوگوں کو حکمت دے، اور وہاں پر تیری حضوری سب کے دلوں میں محسوس ہو خداوند کہ تو کنٹرول کرنے والا خدا ہے خداوند۔ وہاں کے افسران کو، پولیس کے محکمے کو خداوند تیرے تابع کرتے ہیں، اپنے ملک کے سربراہوں کو آپ کے تابع کرتے ہیں، ان کے دل میں بھی تیری محبت کو مانگ لیتے ہیں خداوند، تیری حضوری کو مانگ دیا خداوند۔
تو ایسے ہے خداوند لوگوں کے دل میں خداوند اپنے محبت کو ڈال تاکہ اس قانون کو تبدیل کریں خداوند, اور اس وقت وہ ایکشن لیے جائیں جن کا لینا ضروری ہے خداوند. ہاللویہ. خداوند تیرے لوگوں کی ساری ضروریات پوری ہوں اور ان گھروں کی خداوند دوبارہ تعمیر کی جائے یسوع کے نام سے خداوند. پہلے سے بڑھ کر خوبصورت گھر بنا دیے جائیں اور اس علاقے کے سارے لوگ امن اور سلامتی سے دوبارہ اسی جگہ پر آ کر خداوند اپنے گھروں میں آباد, اس علاقے میں تیری حضوری کو مانگتے, ان گھروں کے چوگرد اللہ کی بار لگاتے ہیں, تیرے فرشتے کا مزن کرتی ہیں, ہر بری نظر کو یسوع کے نام سے رد کرتی ہیں, پوری مسیحی قوم کو آپ کے آنکھوں میں چھپاتی ہے, اپنے ملک کے مسیحوں پر تیرے فضل کو مانگتے ہیں, اپنے ملک کے حق کو منانا کے لیے تیری برکت کو مانگتے ہیں خداوند, اپنے ملک کی ساری سچویشن کو تیرے تابع کرتے ہیں خداوند. تو ہمارے ملک کو بحال کر, ساری انتشار پسند عناصر کو, ساری تنظیموں کو یسوع کے نام سے ہم رد کرتے ہیں اور ریبیوک کرتے ہیں خداوند. خداوند ابلیس کے سارے ناپاکی ارادوں کو ہم تیرے قوی اور قادر نام سے we rebuke in the mighty name of Jesus خداوند. You are the King of Kings, the Lord of Lords. You are the ruler of this universe. You are the creator of every human being. You control every evil attack of the devil from any man or woman in our country, Father God. Let your people be in peace. Hallelujah. We never dear. We ask your protection, your hedge, you surround your holy angels around your people, Father God. And we bless all the servants of God who are protesting in this time towards our government, for our people. Bless them, unite them, give them wisdom to lead according to your will. In Jesus' mighty name, we proclaim the victory, and we are victorious because the word of God says, کہ آپ نے اپنے لوگوں کو سر بنایا ہے, دم نہیں بنایا. We are victorious. Hallelujah. Yes. آپ کا نام سر بلند ہوگا. ہم آپ کے شکر گزار ہیں کیونکہ خداوند ہم آپ ہی کے تابع ہیں, آپ ہی نے ہمیں وہاں رکھا ہے. ہم اس بات کے لیے بھی شکر گزار ہیں. ہم اپنے ملک کے لیے برکت چاہتے ہیں کیونکہ آپ نے ہمیں حکم دیا. ہم سلامتی مانگتے ہیں اپنے تمام حکمرانوں, ہر شہر کی برکت چاہتے ہیں, ہر گھر کو آپ کے خون میں چھپاتے ہیں, ہر قادم پر, ہر مسیح بیٹے بیٹی پر, بزرگ پر, بڑوں پر, چھوٹوں پر تیرے لہو کو لگاتے ہیں اور سب پر تیرے فضل کو کثرت سے مانگتے ہیں. اس سانحے کو یسوع کے نام سے ہم تیرے کنٹرول میں دیتے. جلد خداوند ہم خوشی اور شادمانی پائیں اور خداوند تمام لوگ سلامتی سے واپس اپنے گھروں کو پہنچے اور سارا چلا تیرے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کو ملے. یسوع مسیح کے نام سے ہم مانگتے اس ایمان کے ساتھ کہ ہم نے جو کچھ بھی مانگا ہے وہ ہم نے پا لیا یسوع کے نام سے. God bless you. خداوند آپ سب کو بہت برکت دے. جہاں کہیں بھی آپ ہیں, جس شہر میں بھی ہے, رہ رہے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں, فاسٹنگ کر رہے ہیں, خداوند ہم سب کو ایک کریں. چاہے ہم کسی بھی ملک میں ہیں, یاد رکھیے یہ ملک ہمارا. اس وقت میں یوں کسی آپ سے مخاطب ہوں. ہمارا دل غم سے بھر گیا ہے جب سے یہ سنا ہے, اور ہمارے دل و دماغ میں اور کوئی بات آئے, سب میں سے دو چار سب. اسی طرح تمام مسیح جو ہم دوسرے ممالک میں رہتے ہیں, اسی طرح ان سب کی بھی فکر. ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو, آپ کی محافظت, خداوند اپنے گھروں کی محافظت, اور ہمیشہ آپ سلامتی رکھیں. ہم سب مل کر میرے لوگوں کے باعث خداوند آپ سب برکت. God bless you. جو کرتے توکل ہے تجھ پہ خدایا, تیرے داہنے ہاتھ نے ان کو بچایا. سبھی دشمنوں سے بچاتا رہے گا, وہ شفقت جب تو دکھاتا رہے گا.